پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور شیر شمشیر زن شائع خیبر شکن، شیر شمشیر زن شائع خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ آج کی یہ بڑی خوبصورت سی محفل آپ روزانہ 10 دن تک جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے حضرت مصباحی صاحب قبلہ سے ان کے خطابات کو سماعت فرما رہے تھے، آج ہم سب حاضر ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کربلا تک کی گفتگو آپ نے سماعت کر لی ہے، بعد کربلا کے کون سے واقعات رونما ہوئے ہیں اس پر کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، میں مصباحی صاحب قبلہ کی طرح آپ کی خدمت تو نہ کر سکوں گا، لیکن بہت مختصر میں اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں خراج عقیدت اس امید پر پیش کریں گے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے لیے نجات کا سامان کرے۔ اہل البیت کی تعریف کرنا کیا چیز ہے؟ سعادت الکونین میں امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بڑی شور آفاق کتاب ہے درود شریف کی برکات پر، سعادت الکونین۔ امام یوسف نبہانی وہ شخص ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جو مرتبہ اور مقام ہندوستان اور بر صغیر میں ہے، وہی مقام امام یوسف نبہانی کا عالم عرب کے اندر ہے۔ اہل عرب آپ کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیتے ہیں۔ امام یوسف نبہانی اتنی بڑی ہستی ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ آپ کی اہلیہ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ جس کی بیوی کی یہ شان ہو، اس کے شوہر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہی امام یوسف نبہانی ہیں، جب بارگاہ رسالت میں جاتے تھے تو کبھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ چوکھٹ پہ کھڑے رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے متقی پرہیزگار انسان ہیں، آپ چوکھٹ پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، مواجے پر کیوں نہیں آتے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کتوں کا کام دروازوں پر ہوتا ہے، گھر میں گھسنے کی اوقات نہیں ہوتی۔ ایسی شخصیت امام یوسف نبہانی۔ اب وہ اپنی کتاب سعادت الکونین میں لکھ رہے ہیں کہ اہل البیت کی فضیلت بیان کرنے کی شان کیا ہے۔ ایک شاعر تھا، اس شاعر نے ایک ہی شعر صرف اہل بیت کی شان میں لکھا، اہل بیت کی فضیلت میں لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ شخص سو گیا۔ سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ خواب کے اندر میدان محشر بپا ہے، اور میدان محشر بپا ہے، سب کا حساب ہو رہا ہے۔ ان جناب شاعر صاحب کا بھی حساب ہوا، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جب حساب ہوتا ہے تو پھر خدا کا منادی اعلان کرتا ہے اس شاعر کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ۔ جیسے ہی عذاب کے فرشتوں نے اس کو جہنم کی طرف لے جانا چاہا تو اللہ رب العزت کی نگاہ کرم اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاتے ہو، جبکہ اس نے ایک شعر میرے محبوب کی اہل بیت کی شان میں لکھا ہے۔ جس نے 2 مصرے محبوب کی شان میں لکھا، محبوب کی اہل بیت کی شان میں لکھا، وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے 2 مصروں کی وجہ سے ہم اسے جنت کا مسافر بناتے ہیں۔ اس کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، اس نے میرے محبوب کی اہل بیت کی تعریف کی ہے، اس کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اسے جنت کے راستے کا مسافر بنایا جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلی خواب کا اثر تھا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا آج سے میں نے اپنا قلم نبی کی اولاد کی تعریف کے لیے وقف کر دیا ہے، جب بھی لکھوں گا تو نبی کی اولاد
کی تعریف ہی لکھوں گا۔ اندازہ کریں جب 2 مصروں میں یہ حال ہے تو جو ساری زندگی نبی اور آل نبی کی محبت میں گزار دیں، اللہ اکبر۔ یہاں پر علم بھی موجود ہے۔ ایک بات اور یاد آئی، امام یوسف نبہانی ہی نے لکھا ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے اللہ اکبر، بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مکمل کردار کی آپ تائید نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کتنا بھی نیک ہو، وہ اچھا کام بھی کرتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تیمور لنگ ہے۔ تیمور لنگ کا نام کوئی نہیں جانتا، امام یوسف نبہانی نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر، تیمور لنگ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کو سب کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے، تو اچھے بھی کام کرتے ہیں، برے بھی کام کرتے ہیں۔ حاجی عارف نسیم صاحب جیسے لوگ سیاست کے میدان میں کم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو برکتوں سے نوازے اور مزید اللہ مذہب و مسلک پر استقامت عطا کرے۔ لیکن تیمور لنگ کے معاملات بہت اچھے بھی تھے اور کچھ بہت برے بھی تھے، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں بچپنے کے دوست وہ انسان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بیوی، ماں، باپ، بھائی، بچپن کا دوست، یہ انسان کے مکمل کردار سے واقف ہوتے ہیں۔ تیمور لنگ کا انتقال ہوا، موت کے بعد کسی نے دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے، اللہ کے رسول اس تخت پر جلوگر ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، اہل البیت کی تعریف کا صلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیمور لنگ انتقال کے بعد کیا دیکھا گیا؟ اس کے بچپنے کے دوست نے دیکھا تخت بچھا ہوا ہے، اللہ کے رسول جلوگر ہے اور حضور کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، شاید دنیا دار لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، کروڑوں جنتیں قربان کر دیں عاشق، اگر رسول اللہ کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ استاد زمن کہتے ہیں اللہ اکبر، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ جب نالین مصطفیٰ کا یہ مقام ہے تو قدم ناز مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ واللہ کروڑوں جنتیں قدم مصطفیٰ میں سمٹ آئی ہے۔ جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو سید العالمین کے قدموں کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ تیمور لنگ کو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کے دیکھا گیا، بیٹھا ہوا حضور کے قدموں میں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، لہجہ دیکھو، بچپنے کا دوست تھا، او دشمن خدا، تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے، یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ او دشمن خدا، تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے، یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ اس لیے کہ جو تیمور کی زندگی پڑھ چکے وہ جانتے ہیں، کئی علماء کو انہوں نے قتل بھی کیا، غلط فہمی کی بنیاد پہ، بغض کی بنیاد پہ، تخت بچانے کی جو بھی معاملات ہیں، میں اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، تیمور لنگ کو اس کے دوست نے، بچپنے کے دوست نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے پوچھا، او دشمن خدا، تجھے نبی کے قدموں میں بیٹھنا کیسے نصیب ہوا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ کیسا بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس لیے اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف مل گیا ہے۔